الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ الممتحنہ آیت 4 تا 6 آسان ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم، تحقیق ہے تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ، عمدہ نمونہ، فی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ، اور ان لوگوں کی زندگی میں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ اذ قالوا لقومہم، جس وقت انہوں نے کہا اپنی قوم والوں سے، انا براء منکم، بے شک ہم بری و ذمہ ہیں تم سے، ومما، اور ان بتوں سے، تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ما سوا، کفرنا بکم، ہم نے انکار کیا تمہارا بھی، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ ایمان لے آؤ تم اکیلے اللہ پر، الا قول ابراہیم لابیہ، مگر ابراہیم علیہ السلام کا قول اپنے والد صاحب کے لیے، لاستغفرن لک، البتہ ضرور بھی ضرور بخشش طلب کروں گا میں آپ کے لیے، اور نہیں ہوں میں مالک آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی۔ ربنا، اے ہمارے رب، آپ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے رب مت بنائیے ہم کو تختہ مشق ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، یعنی جو کافر ہیں، واغفر لنا، ہماری بخشش کر دیجئے اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے ان لوگوں میں عمدہ نمونہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی اور آخرت کے دن کی، اور جو شخص اعراض کرے بس بے شک اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ تو یہ آیت نمبر 4 سے 6 تک آسان ترجمہ تھا۔ اب اس کی آسان ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ اوپر حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو ان آیات کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ کافروں کے معاملے میں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار تھے، ان کے جو متبعین تھے، ان کا طریقہ اختیار کرو بھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کافروں کے ساتھ تھا اور ان کے پیروکاروں کا رویہ اپنے دور کے کافروں کے ساتھ تھا، تمہارے لیے بھی وہی رویہ، وہی طریقہ قابل تقلید ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے علیحدہ علیحدہ اوقات میں اپنی اپنی قوم کے لوگوں سے شرک سے، کفر سے برات کا اعلان کیا۔ اذ قالوا لقومہم، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے اپنی اپنی قوم، قبیلے والوں کے سامنے برات کا اعلان کیا، انا براء منکم، بھی ہم تم سے بری ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو عقائد ہیں، تمہارے جو نظریات ہیں اور تمہارے جو معبود ہیں، ہم ان سے بری ہیں، ہمارا عقیدے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ بالکل میل ملاپ نہیں ہے، ہم تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ تو عقائد کے اعتبار سے برات کا اعلان تھا،
اور آگے تعلقات کے اعتبار سے بھی برات کا اعلان کیا بھی ہمارے اور تمہارے تعلقات بھی قائم نہیں ہو سکتے۔ کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، یہاں تعلقات سے بیزاری کا اعلان ہے بھئی۔ ہاں ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، تم اور ہم اکٹھے ہو جائیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، موحد بن جاؤ، توحید اختیار کر لو، شرک کو چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو جیسے ایک مانتے ہو تو عبادت میں بھی اس کو ایک ہی مانو۔ تو یہ جو ہے نا صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم اور ان کے پیروکاروں کا تھا۔ البتہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں جو ہے نا یہاں ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی تقلید کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور ان کا جو طریقہ تھا اس کی اطاعت کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو پھر جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے غیر مسلم والد صاحب کے لیے بخشش کی دعا کی تو شاید ہم بھی اپنے غیر مسلم والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا اس بات میں آپ نے پیروی نہیں کرنی، اس بات میں آپ نے پیروی نہیں کرنی، یعنی آپ کا کوئی رشتہ دار حالت کفر میں مر گیا ہے اور اس کا حالت کفر پر مرنا یقینی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے بھی بغیر کلمے کے اس دنیا سے چلا گیا، یہودی ہو کے مرا، ہندو ہو کے مرا، سکھ ہو کے مرا، یا عیسائی ہو کے مرا ہے، یا قادیانی ہو کے مرا ہے، اور آپ کو پکا یقین ہے، تو اب اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کے لیے کیوں بخشش کا وعدہ کیا؟ یہ اس لیے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں یہاں بخشش بمعنی ہدایت کیا ہے بھی میں آپ کے لیے ہدایت مانگوں گا، اللہ سے جو ہے نا ہدایت کی دعا کروں گا، وہ آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کریں گے، پھر آپ کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ بھئی بخشش بمعنی ہدایت مانگنا۔ تو اور دوسری بات اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میرے والد صاحب جو ہے نا کفر کی حالت میں مر گئے ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی برات کا اعلان کر دیا، اور یہ قرآن مجید کی سورۃ توبہ ہے، یہ آیت نمبر 114 ہے، اس کے اندر ذکر ہوا ہے۔ سورۃ توبہ پارہ 11واں اور آیت نمبر 114 ہے، وہاں واضح طور پر فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ من ان ابراہیم لأواہ علیم۔ تو دیکھو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی برات کا اعلان کر رہے ہیں، تو لہٰذا صحابہ کرام کو یہ کہا جا رہا ہے تم نے اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگنی۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی انکساری سے کہا اے اللہ ہم نے سارے تعلقات ختم کر لیے ہیں، اب ہم آپ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، آپ پر ہی توکل کرتے ہیں کہ آپ ہماری ساری کی ساری ضروریات پوری کریں گے، اور جو ہمیں مشکلات درپیش ہوں گی آپ ہی ان کو حل کریں گے، اور جو رکاوٹیں آئیں گی ہمارے معاملات میں، ہمارے کاموں میں، آپ ہی وہ رکاوٹیں دور کرنے والے ہیں۔ تو ربنا علی کا توکلنا، تو صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے بھی آپ بھی ہر وقت اللہ ہی پر بھروسہ کرو، و الیک انبنا، ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ کی طرف جو ہے نا توبہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے و الیک المصیر، آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، مرنے کے بعد آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو ہم اپنے تمام کے تمام معاملات آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ ہی جو ہے نا مشکلات سے اچھی راہ نکالنے والے ہیں۔ آگے پھر جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار تھے وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنانا، یعنی کافروں کو اتنا غلبہ ہم پر نہ دینا کہ وہ ہم پر ظلم کریں، اور غلبہ بھی ایسا، تسلط بھی ایسا کہ ہم آپ کی عبادت بھی نہ کر سکیں، تو اس سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنہ، اے ہمارے رب مت بنا تو ہم کو تختہ مشق للذین کافروا، بھی کافروں کے لیے کہ وہ ہم پہ غالب آ جائیں اور ہم پر ظلم و ستم کریں اور آپ کی عبادت بھی نہ کرنے دیں، ایسا وقت کبھی بھی نہ آئے۔ واغفر لنا، اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، جو کوتاہی ہو جائے تیری عبادت میں، تیرے احکام میں، اس پر ہم بخشش طلب کرتے ہیں۔
इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू ही जो है ना सब पे गालिब है, तू हिकमत वाला है। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना, एक मरतबा फिर जो है ना कहा जा रहा है भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके जो पैरोकार हैं उनका उसवा हसना अपनाओ। लेकिन ये उसवा इब्राहीमी कौन अपनाएगा? ये वही शख्स अपनाएगा जिसके दिल में ईमान होगा। जिसके दिल में ईमान नहीं होगा वो उसवा इब्राहीमी कभी भी नहीं अपना सकता। तो जो अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता है भी, यानी बास बादल मौत का कैल है, और आखरत के दिन की भी उम्मीद रखता है भी क़यामत का दिन और हिसाब किताब का दिन आएगा। हाँ, जो आदमी एराज़ करे, उसवा इब्राहीमी से एराज़ करे और इन बातों से एराज़ करे तो ज़ाहिर बात है वो अल्लाह का तो कुछ नुकसान नहीं करेगा। अल-गनी, अल्लाह तो गनी है, बेनियाज़ है, और अल-हमीद, वो काबिल तारीफ़ है। उसकी तारीफ़ करने के लिए और मखलूक बहुत ज़्यादा है, उसको जो है ना फिर तुम्हारी परवाह नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी कुरान और सुन्नत समझने की और इस पर सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।